اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سامعین کرام، حضرات کرام قدر، اس مجلس ترحیم سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی مشہور اور انتہائی معروف سورے کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے تشریف فرما ہے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، افضل الناظرین، اسمع السامعین، قسم کھا رہا ہے زمانے کی کہ زمانہ گواہ ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ بے شک بے شک۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، انہیں ہم خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے بچائے رکھیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں میرا ساتھ یہ کہوں گا کریے تاکہ مل کے سارے بیٹھے ہوئے پیغام قرآن مجید کا سننے والوں کو ہدیہ ہو جائے۔ سورہ مبارکہ حل عطا بڑا مشہور سورہ ہے قرآن مجید کا، جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک زمانہ ایسا آیا، لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ مجھے فرمائیے گا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو مادہ تخلیق سے پیدا کیا۔ بے شک۔ کیوں پیدا کیا؟ کس لیے خلق کیا؟ کس لیے انسان کی تخلیق کی؟ نبتلیہ، اللہ بول رہا ہے ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہارا دنیا میں امتحان لیں۔ امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کہ ہادی نہ ہو۔ کل ایمان نعرہ ہے جو ہے محمد والے تھوڑا سا میں اپنے بزرگوں کو، نوجوانوں کا، بچوں کا وقت دینا چاہ رہا ہوں۔ کچھ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنی ہیں اور مل کے انشاءاللہ قرآن مجید سے پیغام لیں گے، میں بھی اور آپ بھی سارے سننے والے، اور میں آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ زمانے کو سنائیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔
اب تب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے پیدا کیا ہمیں امتحان کے لیے. دیکھیں جب تک عبادت اور ایمان یہ دونوں نہ ہو انسان دنیا سے آخرت کی طرف سفر اختیار نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. سلامت ہے مولا مالک. انسان کے سفر کا آغاز دنیا اور انسان کے سفر کا اختتام آخرت. ٹھیک ہے نا. اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، اگر ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس ہو کہ ہر سننے والے تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. دیکھیں ساری عبادت کا خطاب انسان سے، بے شک سارے ایمان کا خطاب انسان سے، بے شک. شریعت آئی انسان کے لیے، کتابیں آئی انسان کے لیے، ہدایت آئی انسان پر، توریت آئی انسان کے لیے، زبور و انجیل آئی انسان کے لیے، ہے نا. جانور سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، جانور کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے. جانور کو نہ نماز پڑھنے کی تکلیف، نہ روزہ رکھنے کی پریشانی، نہ حج کرنے کا مسئلہ، نہ حج کرنے کی پرابلم. تو ساری جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، سارے ایمان کا مخاطب انسان. بے شک یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں. کون؟ انسان. بے شک. کہیں پر کہتا ہے کتب علیکم الصیام، اے انسانوں ہم نے تم پر روزے کو واجب کر دیا. کس پر؟ انسان پر. بے شک. آتوا الزکات، زکات نکالو. کون؟ انسان. انسان. ٹھیک ہے نا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلِمْتُم مِّن شَيْءٍ، ہے نا. سال میں خمس نکالنا بچت کے اوپر واجب ہے. تو کس کا خطاب ہے؟ زکات کا، خمس کا، حج کا، توجہ فرمائیں، روزے کا، نماز کا، انسان کا. ٹھیک ہے. جانور کتنا خوش نصیب ہے، نہ نماز پڑھنی، نہ زکات نکالنی، نہ خمس نکالنا، نہ حج کرنا، نہ جہاد کرنا. ٹھیک ہے. جانور تو بچ گیا نا. تو اس میں راز کیا ہے؟ تو عزیزو ہمارا خالق بھی اللہ، جانور کا پیدا کرنے والے بھی اللہ. بے شک. جانور کو اللہ نے ایک مخصوص جبلت پر پیدا کیا، بے شک. ایک مخصوص انسٹنکٹ پر، ایک مخصوص جبلت پر جانور پیدا ہوا. بے شک. اب میں اس کی مثال دینا چاہ رہا ہوں. کبوتر جانور ہے، اس کی جبلت کیا ہے؟ کبوتر اپنی غذا میں کبھی گوشت نہیں کھاتا. توجہ فرمائیں، یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے. جو رب بھی کہیں آپ، وہ اس کو بھوک لگے گی وہ دانا کھائے گا، وہ گوشت نہیں کھاتا. اور اس کے بالکل برعکس عقاب کا بھی دانا نہیں کھائے گا. وہ اس کی جبلت ہے، وہ اس کی انسٹنکٹ ہے، وہ اس کی فطرت ہے نا. اب میں نے مثال دے دی ہے، مثال کو آگے لے جائیں تاکہ بھرپور طرح مجمع مل کر کے فیصلہ کرے. گھوڑا جانور ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا. گھوڑا اپنی غذا میں کبھی جانور کا گوشت نہیں کھاتا، اور اس کے برخلاف شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا. تو جملہ میں نے مثال کیوں دی؟ جس جانور کو اللہ نے جس شریعت پر لگا دیا وہ اس پر چل رہا ہے. کیا نکتہ ہے، کیا نکتہ ہے. میری ہوا کرنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ مجمع میں سامعین بھی بولیں گے، میں بھی بولوں گا تاکہ مل کر فیصلہ ہو. جانور کو اللہ نے ایک مخصوص فطرت پہ لگایا، مخصوص شریعت کہہ لیں آپ اس کو، قانون کہہ لیں، وہ اس پر چل رہا ہے. جو گھاس کھانے والا وہ گھاس کھا رہا ہے، جو دانے والا وہ دانا کھا رہا ہے نا. جو گوشت کھاتا ہے وہ گوشت کھا رہا ہوتا ہے. اچھا تو اب جس طریقے سے جانوروں کے لیے جبلت ہے ویسے ہی انسانوں کے لیے فطرت ہے. جیسے جانوروں کے لیے جبلت ویسے ہم انسانوں کے لیے فطرت ہے. اب دیکھیں بیان میرا کس مرحلے میں جا رہا ہے، ذرا سی باریک بات ہے لیکن آپ یہ علمی باتیں میں علمی سماعتوں سے کر رہا ہوں پنڈی اسلام آباد کی، تاکہ بیان پوری طاقت سے پہنچے. اللہ نے سورہ روم میں کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. مجلس سے سارے ثواب ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو چھیڑوں. اللہ کہتا ہے میں نے سارے انسانوں کو، پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سارے نہیں بول رہے، خاموش خاموش ہوا کریں گے تو مجھے احساس ہو میرا پیغام سننے والے کو پہنچ رہا ہے. مل کے ذرا چلیے گا تاکہ ہم پیغام دیں. اور ظاہر کہ اگلا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں کوئی جملہ کہنے لگا ہوں اس کی تمہید مان رہا ہوں. جب جملے ختم ہوں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میں اتنی تمہید کیوں پڑھ رہا تھا، اتنی آیتیں کیوں پڑھ رہا تھا. تو پھر جا رہا ہوں اس آیت کی طرف. اللہ نے انسان کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پیدا کیا. بے شک. یعنی خدا کی مشیت یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آئے
تو ایک مخصوص فطرت لے کر آئے. عجیب بات ہے دوستوں کہ جتنے بچے آئے وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر, انسان کے بچے جتنے بچے بھی آئے وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر آئے, اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر آئے, ہے نا. اچھا کوئی بچہ گناہگار نہیں آیا, بے شک بچہ آیا بے گناہ, بے خطا, بے عیب, معصوم. کوئی بچہ گناہگار نہیں آتا, گناہ بعد میں کرتا ہے, بھیجا پہلے جاتا ہے. یعنی اللہ نے تخلیق میں یہ اصول رکھ کر بتلا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا معصوم بن کر آئے گا. اچھا اب یہاں تک تو بات طے ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آئے گا آپ کہتے ہیں بچہ معصوم ہے نا, کوئی غلطی کر رہی ہے اس کو چھڑو مت, یہ بچہ معصوم ہے. اب میں پھر ایک سوال کر رہا ہوں اور ذرا سا نازک سوال ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے ہمیں مجلس کے اندر. بھائی آپ کہہ رہے ہیں بچہ معصوم ہے, بے خطا ہے نا, بے عیب ہے, آیا ہے تو معصوم آیا ہے. اچھا معصوم کے عصمت کے دو معنی ہیں. ایک تو ہے عصمت حقیقی جو انبیاء کو ملی, مرسلین کو ملی, ہمارے اماموں کو ملی, وہ ہے عصمت حقیقی, اصل معصوم ہونا. میں اس کی بات نہیں کر رہا. عصمت اصطلاحی عصمت حقیقی اور ہے, اس کا مطلب ہے مقام ہدایت پر ہونا, مقام امامت پر ہونا, مقام نبوت پہ ہونا, مقام رسالت پہ ہونا, وہ عصمت حقیقی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. بچہ جب بطن مادر سے صحن وجود میں قدم رکھتا ہے تو یہ ہے عصمت مجازی. بچہ آیا ہے تو معصوم آیا ہے, بے گناہ آیا ہے. تو اب یہ بچے کی زندگی میں بڑے ہو کر اتنے گناہ آئے کہاں سے؟ توجہ فرمائیں جملے کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں کہ بچہ بے گناہ ہے, بچہ معصوم ہے, بچہ بے خطا ہے, بچہ بے عیب ہے نا, ہم نہیں مان لیے اس بات کو. لیکن کوئی کھڑا ہو کے پوچھ دے جناب کہ اب جب بڑا ہوا بچہ تو اس بچے کی زندگی میں اتنے گناہ, اتنی بغاوتیں, اتنے گناہ, اتنی سرکشیاں, یہ دنیا سے آخرت تک جانے میں سفر ہے نا, یہ اس کی زندگی میں اتنی بڑا اہم سوال میں نے اٹھایا ہوا ہے, اس کا جواب تلاش کرنا ہے. یہ اتنی بدعمالیاں, اتنی بے ایمانیاں, اتنے گناہ, اتنی معصیتیں, اتنی نافرمانیاں, یہ اس کی زندگی میں آئی کہاں سے؟ پیدا ہوا نا معصوم تو یہ گناہ کہاں سے آئے؟ اب اسی کا جواب تلاش کرنا ہے. ذرا میرا ساتھ جب پورا مل کے مجمع ایک اہم پیغام میں آج کی مجلس میں آپ کو مہیا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بچہ آیا, معصوم آیا, اب کوئی اٹھ کے پوچھ دے جناب اس میں گناہ کہاں سے آئے؟ مجرم کیوں بن گیا, معصیت کار کیوں بن گیا, گناہ گار کیوں بن گیا, سرکش کیوں ہو گیا, اتنی اس میں بغاوت کہاں سے آ گئی, باقی کیوں بن گیا, ہے نا. اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. بس ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. پیدا ہوا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر, ٹھیک ہے نا, یعنی معصوم, پھر گناہ کہاں سے آ گئے؟ اب ایک چھوٹا سا میں مثال دینا چاہ رہا ہوں فارمولہ سائنس کا. باہر کھڑے ہو کر کوئی صاحب پتھر ہاتھ میں لے کر اگر فضا میں پھینکے تو پتھر اوپر جائے گا. کب تک جائے گا؟ جب توجہ کر, پورا سارے مجموعے کی توجہ چاہ رہا ہوں میں, دل کے ساتھ دینا ہے. یہ مثال بڑی آسان سی ہے, بڑی عام فہم ہے, لیکن ہمیں اس سے بڑے اس باریک سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. باہر کھڑے ہو کر آپ نے پتھر پھینکا, وہ پتھر اوپر جا رہا ہے. جب تک آپ کے ہاتھ کی فورس ہے وہ پتھر اوپر جاتا رہے گا. جب تک آپ کے ہاتھ کی طاقت ہے وہ پتھر اوپر جاتا رہے گا. سب کو ذرا مل کر چلائیں تاکہ سارا مل کے اس پیغام تک پہنچائے اور آپ سنائیں اس زمانے کو. جب تک آپ کے ہاتھ کی طاقت ہے پتھر جا رہا ہے, اور جب آپ کے ہاتھ کی طاقت ختم ہو گئی پتھر اتر جائے گا. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, اب یہ پتھر اترا کیوں؟ سائنسدان نے اس کے دو سبب لکھے. انہیں پتھر اوپر گیا, اب یہ اوپر سے اترا کیوں, نیچے کیوں آیا؟ تو سائنسدانوں نے کہا کہ جناب دو چیزیں اس سے ٹکرا رہی تھی. ایک تو جانے میں ہوا روک رہی تھی, ایک تو جانے میں اس کو ہوا دبا رہی ہے, روک رہی ہے, اور دوسرے زمین کی گریوٹی, زمین کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. یعنی اگر مشہور فارمولہ ہے نا, اگر اس پتھر سے ہوا کی مزاحمت اور زمین کی کشش کو نکال دیں تو اب جو پتھر آپ پھینکیں گے وہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہ فارمولہ حل ہو گیا. تو اب میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے پتھر پھینکا اوپر گیا, میں نے پتھر پھینکا اوپر گیا, لیکن میں نے پوچھا جناب کہ نیچے کیوں آیا؟ آپ نے نیچے سے یہ آیا کہ دو چیزیں تو ٹکرا رہی ہیں, ایک تو ہوا روک رہی ہے, دوسرے زمین اسے کھینچ رہی ہے. تو اگر ہوا کی مزاحمت کو نکال دو اور زمین کی کشش کو نکال دو تو اب جو پتھر پھینکو گے تو وہ چلتا رہے گا, قیامت تک جاتا رہے گا. اس لیے مزاحمت ختم ہو گئی. بس نبی والوں, قرآن والوں, عقل والوں, علی والوں, توحید والوں, یہی انسان کے ساتھ ہوا. انسان پیدا ہوا اللہ کی بنائی فطرت پر, لیکن درمیان میں آ گئی مزاحمت
اور وہ مزاحمت تھی انسان کی ضرورت. آ جائے مل کے سارے آ جائیں. انسان پیدا ہوا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر، یعنی معصوم پیدا ہوا. اگر صرف فطرت ہوتی اور کچھ نہ ہوتا تو جانتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. انسان جہاں سے ڈائریکٹ جاتا جنت میں اور پہنچ جاتا، لیکن درمیان میں آ گئی مزاحمت، اور وہ مزاحمت تھی انسان کی ضرورت. کھانے، میں انسان ہوں نا، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت. بڑی پوری انہماک کے ساتھ میرے جملہ سنیے گا، اس لیے جب رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ تو میں سب کی بیداری دیکھنا چاہوں گا. انسان میں فطرت اور ضرورت دونوں آ گئی. اب ضرورت اور فطرت کا ٹکراؤ ہوا، انسان میں ٹکراؤ ہوا ضرورت کا اور فطرت کا. ضرورت اپنی طرف کھینچ رہی ہے، فطرت اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ضرورت کہتی ہے کہ دنیا میں رکے رہو، کھاؤ پیو عیش کرو. فطرت کہتی ہے کہ نہیں، دار آخرت تک جاؤ. ضرورت کی اپنے تقاضے، فطرت کے اپنے تقاضے. ضرورت کہتی ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، سونے کی ضرورت. اگر تھک جاؤ تو آرام کرنے کی ضرورت، مفادات کی اپنی ضرورت. تو ضرورت کہتی ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو ہے نا، ضرورتوں کو پورا کرو. فطرت کہتی ہے کہ نہیں، دار آخرت تک جاؤ، جنت تک جاؤ، قیامت تک جاؤ، اللہ تک جاؤ. تو ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہو گیا. اب ہر انسان میں دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، ایک ضرورت ایک فطرت، ہے نا. اب وہ اپنی طرف کھینچے یا اپنی طرف کھینچے. میرے اللہ نے ارحم الراحمین نے عقل کو حاکم بنایا کہ اب تمہارا فیصلہ ہوگا. ضرورت میں اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا. اللہ نے کہا ہم نے عقل کو حاکم بنایا، اب تمہارا فیصلہ ہوگا عقل کی بنیاد پر. جو عقل کہے اسے مان لو، عقل کہے ضرورت پہ رک جاؤ تو رک جاؤ، عقل کہے کہ فطرت کی طرف جاؤ تو فطرت کی طرف جاؤ. تو اب فیصلہ کرے گی عقل. ضرورت پہ رکنے کو کہے تو رک جاؤ، آخر کی طرف جانے کو کہے تو آخر پہ چلے جاؤ، ہے نا. تو اب اکیلی عقل ہے جس پر پوری آخرت کا دار و مدار ہے. تو جب عقل کو اتنا اہم بنایا تو اللہ نے ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو عقل پہ پردہ ڈال دے. ہمیں مل کر فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ. بچے بزرگ نوجوان، میں ممبر پہ آنے کی بات پوری کوشش کرتا ہوں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بچے نوجوان اور میرے بزرگ تک یہ قرآن کا پیغام پہنچ جائے. اب ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا، حاکم کون بنی؟ عقل، ہے نا. اللہ نے کہا مت گھبراؤ، فیصلہ ہوگا عقل کی بنیاد پر. عقل کہے ضرورت کی طرف چلے جاؤ، عقل اگر کہے کہ نہیں فطرت کی طرف جاؤ تو فطرت کی طرف چلے جاؤ. تو اکیلی عقل ہے جس پر پوری آخرت کا، قیامت کا دار و مدار ہے. جب اتنا اہم بنایا عقل کو تو اللہ نے ہر اس چیز کو حرام کیا جو عقل کو ظاہر کر دے، جو عقل کو خراب کر دے. اب سمجھ میں آیا کہ منشیات کو کیوں حرام کیا. میں کوئی آیت نہیں پڑھ رہا، میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا، فقط صاحبان عقل کو عقلی دلیل دے رہا ہوں. منطقی اور لاجیکلی دلیلیں سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. لیکن اب مجھے آیتیں پڑھنی ہیں، آپ کے ذہن آمادہ ہیں تو اب میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہو، عقل حاکم بنے. لیکن نبی مانو، علی مانو، عقلیں بھی تو کبھی کبھی بے لگام ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے نا، عقلیں بھی تو کبھی کبھی بے لگام بے قابو ہو جاتی ہیں. وہ بھی عقل مند ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے، اور وہ بھی عقل مند ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے. تو مجھے بتائیں، ضرورت بگڑ جائے عقل حاکم بنے. مالک اگر عقل بے قابو ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ کہا قرآن پڑھو، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. علم اگرچہ ہم نے کم دیا ہے لیکن دیا ہے تو عقل کو قابو میں رکھو. اب میں منطقی دلیل سے آپ کو لے کر آ گیا قرآن مجید کی آیتوں تک. بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے جس میں میری مجلس داخل ہو چکی ہے اور سارے سننے والے آپ کے اذہان عالیہ میرے جملوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب بڑا نازک جملہ ہے جس کے لیے میں سائیکل میں باندھ رہا تھا، پھر میں تکرار کر رہا ہوں. اگر ضرورت بگڑ جائے عقل سدھاری، اگر مالک عقل بے قابو ہو جائے، کہا ہم نے تمہیں علم دیا ہے، علم سے عقل کو قابو کرو، ہے نا. تو ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے، عقل بگڑ جائے علم سدھارے. مالک اگر علم باغی ہو جائے تو دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں نا، تو کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم باغی ہو گیا ہے.
علم سرکشی پہ آ گیا ہے، علم سرکش ہو گیا ہے نا. تو اب پوری تحقیق کا خلاصہ، ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے، اگر عقل بگڑ جائے علم قابو کرے، علم سدھارے. مالک اگر علم بگڑ جائے، اگر علم باقی ہو جائے، اگر علم سے بڑھ جائے تو کیا کرے؟ کہ سورہ قیامت پڑھو، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ہم نے تمہیں ایسا نفس دیا ہے جو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے. اس سے بڑا جملہ آ رہا ہے، ذرا ساری اپنی سماعتوں کا بلند کریں. اس سے بڑا جملہ آ رہا ہے، یہ پوری تحقیق نچوڑ دے رہا ہوں جو اب جملے عرضیہ کر رہا ہوں میں. ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے، عقل بگڑ جائے علم سدھارے، ہے نا. ہم نے تمہیں کم علم دیا ہے، لیکن اگر دیا ہے تو عقل کو قابو میں رکھو. تو ضرورت خراب ہو عقل کنٹرول کرے، اگر عقل بے قابو ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے تو علم کنٹرول کرے. مالک اگر علم باقی ہو جائے، علم سرکش ہو جائے، علم ہر سے بچ جائے تو کیا کرے؟ کہا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، تمہیں ایسا نفس دیا ہے جو برے کاموں پر انسان کی ملامت کرتا ہے. تو ضرورت بگڑ، توجہ، ضرورت بگڑ جائے آخر تک، ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے، عقل بگڑ جائے علم سدھارے، علم باقی ہو جائے تو نفس سدھارے. مالک پروردگار اگر نفس بگڑ جائے تو کیا کرے؟ مال بول ہو رہی والو، مالک اگر نفس بگڑ جائے تو کیا کرے؟ اگر نفس سرکش ہو جائے، اگر حد سے بڑھ جائے، اگر باقی ہو جائے، اگر بغاوت میں ماجا ہو جائے تو کیا کرے؟ کیا گھبراؤ نہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کا فعال بنائے. دل کے سارے دل کے بھائی میرے کہتے بیٹھے ہوئے، دل کے سارے مل کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہے، بولا پا بولا بات رکھا آپ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ کیا شان ہے. صاحبان عقل کے سامنے میں نے عقلی دلیلیں پیش کی ہیں، ہے نا. اور اس کے بعد میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور جملوں کو ملا دیا. لیکن بڑی باریک منزل ہے جس پر میں تمہید کو ختم کر رہا ہوں اور ایک ایک سننے والے کی توجہ کا طالب ہوں. ایک ایک سننے والا بچہ ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، دائیں بیٹھا ہو، بائیں بیٹھا ہو، سامنے ہو، میرے آگے بیٹھے ہو، اگر آپ کے ذہن آمادہ ہے ان جملوں کو سنبھالنے کے لیے تو بس آپ کے ذریعے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے انہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اگر ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے، عقل بگڑ جائے علم سدھارے، علم باقی ہو جائے، سرکش ہو جائے، اپنی حد سے بڑھ جائے تو اللہ نے نفس دیا ہے جو برے کاموں کو ملامت کرتا ہے. مالک اگر نفس بگڑ جائے، اگر نفس خراب ہو جائے، اگر نفس سرکشی پہ اختیار کرے تو ہم کیا کریں؟ کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، محمد کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ وہ خراب نفسوں کا پاک بنائے. تو میرا محمد آیا ہے پاک نفسوں کو پاک بنانے کے لیے، ہے نا. تو یہی تو میرا پیغام تھا کہ آ جاؤ محمد کے سایہ رحمت میں. اگر محمد کے سایہ رحمت میں آ گئے تو نہ ضرورت بغاوت کرے گی، نہ علم سرکشی کرے گا، نہ عقل اپنی حد سے بڑھے گی، نہ نفس میں بے چینی ہوگی. آ جاؤ محمد کے قدموں میں اور تھام لو محمد کی جوتیوں کو. لیکن خبردار، محمد کو رسول سمجھ کے آنا، اپنے چاچا سمجھ کے آنا. بلند سلوات مل کے پڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ. اس سے بھی بلند سلوات ذرا مل کے پڑھتے محمد والے. نبی کے چاہنے والے، آواز کو تیز کریں، نبی کے چاہنے والے ہیں اور میں نے نبی کا ذکر چلا ہوا ہے اور نبی کے ذکر ہی سے بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں. جمعے کا دن ہے اور نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آمادہ ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تھک تو نہیں رہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے فیصلہ کروانا ہے اور آپ سے فیصلہ کروانا ہے. جملے میں پڑھوں گا، فیصلہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں میرا پیارا نبی اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے. بے شک نماز پڑھتے ہیں نبی نے بتلائی، روزہ رکھتے ہیں نبی نے بتلایا. نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. بسم اللہ. آواز آنی چاہیے کہ میں تھک جاؤں گا، اگر بار بار اپیل کروں گا آپ سے بیداری کی تو میں تھک جاؤں گا، مجلس سے پڑھ پاؤں گا. پوری طاقت سے ہاں ہوں کریں میرے ساتھ ساتھ. اتنا میں تو بیٹھا ہوا ہے، سب بولیں گے انشاءاللہ تو مزہ آئے گا. سارے سوال کرنا ہے مجھے، سارے شرق و غرب عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں، لاہور میں، ہے نا، کوئٹہ میں، کہیں پر بھی، پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں بھی نمازی نماز پڑھتا ہے
اس کی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کر لے. بے شک واہ 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 واہ. بے شک. آہستہ ہو گیا. بسم اللہ ماشاءاللہ. آہستہ نہیں ہوئے گا. سب کو جلا کے پوری طاقت سے ہوں ہاں نہیں کرنی, طاقت سے پورا بولنا ہے. اتنا مجمع بیٹھا ہوا پیچھے تک کا چلنا, پوری طاقت سے کریں تاکہ پڑھنے کا بھی مزہ ہے, سننے کا مزہ ہے. آپ نماز پڑھیں السلام علیکم النبی, وہ پڑھے السلام علیکم النبی, فلاں پڑھے السلام علیکم النبی, ہے نا. مستحب میں السلام علیکم النبی, واجب نماز السلام علیکم السلام, مستحب نماز نبی علیہ السلام, فرادا پڑھے نبی علیہ السلام, جماعت سے پڑھے نبی علیہ السلام, گھر میں پڑھے نبی علیہ السلام, مسجد میں پڑھے نبی علیہ السلام, فرادا پڑھے نبی علیہ السلام, حضر میں پڑھے نبی علیہ السلام, سفر میں پڑھے نبی علیہ السلام, دیہات میں پڑھے نبی علیہ السلام, وطن میں پڑھے نبی علیہ السلام, شہر میں پڑھے نبی علیہ السلام, اپنے گھر میں پڑھے نبی علیہ السلام. تو جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے, میرا سوال سنیے گا, جب صحرا سے گلستان سے فضا میں ہوا میں چلے جاتے ہیں تو کیا نماز ساکت ہو گئی؟ نہیں. حکم یہ ہے کہ اگر فضا میں ہوا میں چلے گئے تو پھر زمین کی طرف دیکھ کر سجدہ کرو. نماز پڑھو. کوئی چلا گیا فرض کریں چلا گیا وہاں پر تو نماز ساکت تھوڑی ہو جائے گی. اچھا جہاد میں جاتے ہیں نماز ہو گیا, نماز تو پڑھنی ہے, نماز ساکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں جب ہوا میں, فضا میں, گھر میں, میدان میں, صحرا میں, گلستان میں, خشکی میں, تری میں, جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی جب آپ نبی پر سلام کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, تو سوال کوئی کر سکتا ہے کھڑے ہو کر کہ جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے, آپ کے شہر سے بھی, میرے شہر سے بھی, آپ کے وطن سے, ان کے وطن سے, ان کے گاؤں سے, ان کے دیہات سے, ان کے علاقے سے, ان کی زمین سے, وہ سفر میں, حضر میں, ہر جگہ پہ جب نبی پر سلام ہو رہا ہے تو کوئی سوال کر دے گا کہ پھر مدینے جا کر نبی پر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگر کوئی صاحب کہے کہ جناب دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہاں جانا پڑتا ہے, تو میں کہوں گا اگر دور سے سلام پہنچ نہیں رہا ہے تو کر کیوں رہے؟ مل کے نبی کا ذکر ہے, ایسا خاموشی کریں, پوری بیداری سے, پوری جوانی طبع اور پوری تیز سنگی سے آواز کو بے آواز کے ساتھ ملائیں تاکہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نبی کی شان میں ہم کوئی خراج عقیدت پیش کریں. ٹھیک ہے نا, اور زمانے کو سنائیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے, شان مصطفیٰ کیا ہے, شان محمد کیا ہے, نبی کی شان کیا ہے. تو جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دور سے پہنچنا نہیں ہے تو میں نے جواب دے دیا. پھر کرتے کیوں؟ اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں اب تک جا چکے اور وہاں سے آ چکے. شاید آپ بھی گئے ہوں, شاید آپ نہ گئے ہو تو آپ کے جاننے والا کوئی گیا ہو, دوست گئے ہو, عزیز گئے ہو, ہے نا. کسی نے وہاں سے آ کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں. سارے آ جا کر مل کر پوری طاقت لگائیں. ہمیں دیکھیں جا بسم اللہ ماشاءاللہ. بیدار ہے, جملہ ضائع نہیں ہو پائے, میں بار بار اس کی تمہید باندھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, لاکھوں کروڑوں جا چکے اور آ چکے. کسی نے آپ سے نہیں کہا, مجھ سے نہیں کہا کہ میں حضور پاک سے نعوذ باللہ مل کر آ رہا ہوں. اچھا کوئی صاحب کہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا, تو میں کہوں گا جناب خواب میں دیکھا تھا آپ نے, تو خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی مدینہ جانا شرط تھوڑی ہے. میں کس طرح لاجیکل انداز میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں آپ کو, مولا آپ کی سماعتوں کو بیدار رکھے, پڑے علمی سماعتیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. ایک جملے کہنا چاہ رہا ہوں, میں لاکھوں کروڑوں جا چکے, کوئی کہہ نہیں کہا میں نے خواب میں دیکھا, تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جناب خواب میں دیکھنے کے لیے مدینہ جانا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میرا سوال وہیں پر آئے گا کہ جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو وہاں جا کے کیوں کرتے ہو؟ تو جانتے ہیں مسلمان کیا کہے گا؟ میں کہتا ہوں جناب یہاں سے سلام پہنچتا نہیں ہے, تو مسلمان کہتا ہے نہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم سلام یہاں سے بھی کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے. اور ان کی توجہ نہیں والے جملہ ہے, پوری بیداری چاہ رہا ہوں, ان کی ڈیہوڑی پر جا کر سلام کرنا اور ہے. یعنی نبی والوں ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہماری محنت رائے نہیں جاتی, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنے کی, وہاں جا کر سلام کرنے کی جو عظمت ہے, وہاں جا کر سلام کرنے کی جو شان ہے, جو رتبہ ہے, جو فضیلت ہے, وہ نہ اپنے گھر میں ہے, نہ اپنے محلے میں ہے, نہ اپنے شہر میں ہے, نہ اپنے وطن میں ہے, نہ گاؤں میں ہے, نہ سفر میں ہے, نہ حضر میں ہے, نہ مصلی میں ہے, نہ فرادا میں ہے, نہ جماعت میں ہے. اس لیے اس ایک شرف کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان وہاں جا کر نبی کو سلام کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا, لاکھوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی جا کے سلام کرے.
سلامت ہے سلامت ہے سلامت ہے آپ مل کے ساتھ مل کے ساتھ سلامت ہے مل کے بولے مل کے سارے برائے خشنودی مخدوم کونین بلندتر صلوات محمد محمد ماشاء اللہ واہ 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 نبی نعرے لگا رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری ٹھیک ہے نا اللہ کے نعرے کو سلامت رکھے آباد رکھے بس میں قرآن کی آیتوں کو اور نبی کے بیان اور نبی کے ذکر کے ساتھ فضائل کی کچھ گوشے سننے والوں کو حجر کرتا کے پڑھاؤں لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہے قرآن کا ذکر ہے ٹھیک ہے دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے بہت آسان سا حوالہ دے دیا وہاں کی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ نبی کی عظمت سمجھ رہا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ دوسرا پارہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں میں قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عام فہم ترجمہ کر رہا ہوں دوسرا پارہ رسول یہ بے وقوف لوگ صفحہ سفیہ کی جمع جیسے اقلا عقیل کی جمع کرامہ کریم کی جمع میں عربی زبان سے باقی کو سلیکٹ کر رہا ہوں ایسے ہی صفحہ صفی کی جمع اللہ کہہ رہا ہے یہ صفحہ یعنی بے وقوف اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح گردانی کیوں کی قل للہ المشرق والمغرب ان سے کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ کے لیے سبحان اللہ من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے بے شک یہ دوسرا بات ہے نا کیا کہتا ہے اللہ بے وقوف کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا پہلا قبلہ کیوں بدلا اور اب اللہ کو جلال آ گیا وہ ارحم الراحمین وہ اکرم الاکرمین ہے نا کہتا ہے کہ مسلمان یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدلا اور اب اللہ کو جلال آ گیا کہتا ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه رسول بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا اور اللہ کہتا ہے میں نے قبلے کو بدلوا دیا اور میں قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے اور اب اسی بارے میں پھر کہتا ہے قل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها رسول ہم تمہارے نبی کے چاہنے والے ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا بہت طویل بیان نہیں ہے رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف آیتیں پڑھ رہا ہوں کوئی نتیجہ دینے کے لیے پوری توجہ آنی چاہیے میں تھک رہا ہوں اب پوری بیداری پوری چولانی طبع کے ساتھ جملے کو سنیں تاکہ بیان آخر میں تو قریب ہو جائے رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں فلا نولینک قبلۃ ترضاها مت گھبراؤ اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری مرضی ہوگی ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے نولینک قبلۃ ترضاها جہاں تم راضی ہو جاؤ گے جا کر ترجمہ دیکھیں ترضا کے معنی ترضاها یعنی تم راضی ہو گے تو اللہ نے کیا کہا محمد قبلہ وہاں موڑیں گے جہاں تم راضی ہو گے نبی والوں علی والوں اللہ والوں قرآن والوں اگر آپ کا مزاج میرا ساتھ دے تو میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں قرآن میں کیا کہا اللہ نے ترضاها ترضا کے معنی تو راضی ہوگا کس نے کہا اللہ نے کس نے کہا نبی سے کیا کہا ترضاها تو راضی ہوگا تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا اور نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا علی کا تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تو حالوں کل ایماندار ہے اس آیت کے اوپر ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا اور نبی نے علی سے کہا حدیث منزل اما ترضا وہی جملہ ہے اما ترضا
ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی کیا تو راضی نہیں ہے؟ اس جملے کی گہرائی دیکھنا، اس جملے کی طاقت سمجھنا، اس جملے کی قوت سمجھنا. اما کرتا میرے پیارے نبی نے کہا علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں اپنے دور کا موسیٰ، تو اپنے زمانے کا ہارون. علی والوں اگر اس جملے کی گہرائی کا چلنا ہے تو ذرا میرے ساتھ چلو اور زمانے کو سناؤ. آدم نبی ہے، آدم پہ ہمارا سلام، لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نوح نبی ہے لیکن نوح کی تمنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابراہیم خلیل ہے لیکن ابراہیم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، خضر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اولیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اوصیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. تو سوالات انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور میرا پیارا محمد ولا صوفا یومی کا رب ہوگا فترضا، ہمیں تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو، اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو. اللہ اکبر، مل کے بولے ذرا، مل کے بولے، بولا کرے ذرا مل کے سارے ذرا. ماشاء بیان آخری مرحلوں سے قریب ہو رہا ہے، لیکن دل چاہ رہا اگر تھکے نہیں واقعی بتا رہے تو میں 2 جملے اور تھکے تو نہیں ہیں؟ کافی دیر سے بیٹھے ہوں گے آپ حضرات، لیکن میں اب دائیں بائیں نہیں جا رہا ہوں. جو آیت پڑھی ہے آپ کو سامنے، اسی آیت کے جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں. آیت ختم نہیں ہوئی تھی. کیا کہا تھا اللہ نے؟ ہم دیکھ رہے ہیں. بس توجہ چاروں سننے والوں کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہو. کیا کہنے تھکے تو مجھے افسوس ہوگا. اپنے آوازوں کو میرے آواز ملا کے حسن مجلس، حسن سماعت، اب آپ کا اللہ نظر بچتے بچائے جب پوری بلندی پہ آ کے جملے کو سنیں تاکہ بہت تک آ جاؤ. اللہ کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. ٹھیک ہے نا؟ مولا آواز رکھے سننے والوں کو، جمعے کا دن ہے، میرے امام تمہارے سب سن دن ہے. آیت آگے بڑھی اور بڑھ کے آیت نے نبی سے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اتنا مجمع بیٹھا ہے مولا کا چاہنے والا ہے نا. آیت آ گئی اور اللہ نے حکم دیا آیت میں کہ رسول اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو. بے شک بے شک، خدا کرے اللہ بہت ہے. پیچھے سارے میرے وقت سننے والوں تک جو بیٹھا ہوا ہے دوسرا ہمارا سلام اگر آپ کے ہوتے حال میں دیکھ رہا ہوں جو کوٹھی میں بیٹھے جو بیٹھے میں جمعے کا دن ہے، یہ جو نرسی توفہ اللہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں میں. رسول اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو. رسول نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ قادر مطلق ہے. یہ حکم اللہ 5 منٹ پہلے بھیج دیتا، یہ حکم اللہ 10 منٹ کے بعد بھیج دیتا. اللہ نے ایسا نہیں کیا. جب نبی نماز میں تھے اور نماز میں کہاں تھے؟ رکوع کے عالم میں تھے تو فرشتہ آ گیا کہ اپنا چہرہ کرو کعبے کی طرف. نبی نے حالت نماز میں فرشتے کی آواز سنی اور رکوع میں اس پہ عمل بھی کیا. نبی کی نماز کو کوئی باطل نہیں کہتا. تو اگر میرا علی رکوع میں سائل کو رکوع کی کہتے ہیں، بولا بات رکھا آپ کو. مولا کی عبادت کو قبول فرمائے. نعرہ لگانے والے، نعرے کا جواب دینے والے اللہ کی زبان کو مؤثر رکھے. علی کے نام سے، یا رسول اللہ سے، نعرے تکبیر سے، یا علی سے. میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. حکم آیا کہ رسول اپنا رخ کعبے کی طرف کرو. نبی نے کر دیا نا. اچھا تو اب آیت آگے بڑھی. یہ تو نبی کو حکم تھا اور کہا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. آیت نکالیں اور نکال کر سلامت ہے مولا بات رکھے، نکال کر زمانے کو سنائیں. کوئی میں دائیں بائیں کی بات، کوئی کہانی قصہ نہیں، کوئی داستان نہیں ہے نا. قرآن کی آیت ہے دوسرے پانی کی. آیت میں آیا حکم کہ اے مومنو جہاں کہیں بھی ہو جب نماز پڑھو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ تو کیا کرو؟ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اپنا چہرہ کرو خانہ کعبہ کی طرف.
سلامت رہے مولا آباد رکھے. اب میں آہستہ ہو گیا ہوں, آپ کی آواز آہستہ نہیں ہونی چاہیے. اس فیصلہ کرنا ہے سارے بچوں کو مل کر. جہاں پر اس وقت نماز ہوگی ہے نا, روح کہاں ہے خانہ کعبہ کا؟ اس طرف ہے. ٹھیک ہے, فیصلہ کرنا, خاموش نہیں بیٹھنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. آواز آنی چاہیے کے ساتھ. جو نہیں بولا میرے ساتھ بولے گا تاکہ زمانے کو سنانا ہے, کیونکہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. لگے کہ علی والے نبی والے بیٹھے ہوئے رخ کریں گے اب خانہ کعبہ کی طرف. میں اگر نماز پڑھوں اپنے شہر کراچی میں تو رخ کروں گا خانہ کعبہ کی طرف. جو لاہور والا ہے نماز پڑھے گا رخ کرے گا اللہ اکبر خانہ کعبہ کی طرف. لیکن مجھے بس یہ مجمع بتائے نا کہ کیا یہاں سے اس مسجد سے گلشن آباد سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف تو کیا کعبہ نظر آتا ہے؟ کراچی میں کعبہ نظر نہیں آتا, بولنا نہیں والوں. لاہور میں کعبہ نظر نہیں آتا, نہ ایران میں, نہ عراق میں, نہ شام میں, نہ پاکستان میں, نہ ہندوستان میں. کعبہ نظر نہیں آتا کسی کو. لیکن ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کعبے کی طرف جو نظر نہیں آتا, تو مجھے پتا ہو کہ اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا, اور اگر اہل بیت پردہ غیب میں سلامت ہے سلامت ہے. برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند در صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد جو ہے کہیں بھی گریز لے کر بیان کو ختم کر دوں گا, لیکن آپ نے اتنا طاقتور نقل لگایا اور اتنا طاقتور جواب آیا بسم اللہ ہے نا. میں مجلسوں میں مختلف شہروں میں مختلف ممبروں سے ایک جملہ کہتا ہوں, اگر اجازت ہے تو وہ جملہ آپ کو بھی سنا دوں. بسم اللہ موجود بھی ہے, بچے بھی, نوجوان بھی ہیں. دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے نبی نے جو کہا ہے وہ سنا رہا ہوں, اور آپ نے سنا ہوا ہے, میں تو تکرار کر رہا ہوں. میرے نبی نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر واہ واہ مل کے ختم کر رہا ہوں. بالکل میرے سامنے 3-4 منٹ رہ گئے, لیکن جو جملہ میں سناتا ہوں زمانے کو وہ آپ کو بھی سنا دوں, آپ زمانے کو سنائیں. وہ جملہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ والعصر کی آیت پڑھی. سورہ والعصر کی سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر ہے نا. انسان کے خسارے کی بات ہوئی, ایمان کی بات ہوئی, عمل کی بات ہوئی, حق کی بات ہوئی, وصیت کی بات ہوئی. میں کیا کروں, میں اگر ایمان کی تعریف کروں اس میں ذکر علی, میں اگر سورہ حق پڑھوں اس میں ذکر علی, میں بسم اللہ کا ذکر کروں اس میں ذکر علی. اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ علی والے عجیب ہیں. سنیے کا اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علی والے عجیب ہیں. میں ممبر پر بیٹھا ہوں, ممبر آل محمد کے مقصد کے پہنچانے کا ذریعہ ہے. آل محمد کے چاہنے والوں اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ جناب یہ علی والے عجیب ہیں, کہ علی کو جب بھی دکھاتے ہیں تو بلند دکھاتے ہیں, اونچا دکھاتے ہیں. بھائی انسان ہے تو وہ اونچا بھی ہوگا, وہ انسان نیچا بھی ہوگا. یہ کیا کہ علی کو جب بھی دکھایا تو ہمیشہ بلند دکھایا. تو آج میں علی والوں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ میرا مولا علی اونچا بھی تھا, میرا مولا علی نیچا بھی تھا. اگر اونچا ہو تو دوش احمد کا سوار ہو جائے, اور اگر نیچا ہو تو پائے بسم اللہ کے نیچے آ جائے. سلامت ہے مولا بات کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی حق. ماشاءاللہ واہ 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 بے شک مولا بات بہت خوب بہت خوب. جملہ کہہ رہا ہوں, اور میں یہ آپ جو جاری کر رہے ہیں اس میں دل چاہے کہنے کا میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. شاہ علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے. بے شک علی سے مدد مانگنا, شاہ علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے نا. اگر تھکے نہ ہو تو جملہ کیا کر رہا ہوں, کہتے کہ رب علی سے مدد مانگنا بدعت ہے, حرام ہے, شرک ہے. دلیل کیا ہے, کہتے سورہ میں اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد, وہ یہ آپ نے طرف بیداری سمجھے سنا ہے, آپ کی سماعتوں کو اللہ نظر پر سے بچائے. بس ایک جملہ سنے تاکہ مسائل پہ آ جاؤں. کہتے کہ رب ایاک نستعین کے معنی یہ ہے کہ مدد فقط اللہ کی. اب کوئی نبی ہو, کوئی ولی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی بھی ہو, اس سے مدد مانگنا حرام ہے. دلیل کیا ہے, ایاک نستعین. میں نے کہا چلو خیبر کے میدان میں جب 39 دن تک خیبر سالانہ ہوا تو کیا روزانہ کی نماز میں نبی ایاک نستعین نہیں پڑھتے؟ فجر میں کہا ایاک نستعین, ظہر میں کہا ایاک نستعین, عصر میں کہا ایاک نستعین, مغرب میں کہا ایاک نستعین, عشاء میں کہا ایاک نستعین. کیا اللہ آیا مدد کرنے؟ اللہ تو نہیں آیا علی والوں, اللہ کا آرڈر آیا ناد علی علی کو مدد کے لیے پکارو. تو اب ایاک نستعین کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ مدد مانگو خدا سے, مدد دینے علی آئے گا.
مولا علی مولا علی مولا میرا حاجت روا مولا علی مولا علی مولا کل ایمان نارا حیدری چمن چمن کلی کلی علی مل کے ساتھ چمن چمن کلی کلی علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی ماشاءاللہ مل کے ساتھ گلی گلی شجر شجر کلی کلی علی علی ماشاءاللہ شجر شجر کلی کلی علی 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 محمد صاحب کل ایمان مل کے ساتھ ماشاءاللہ بلند کر کے یا اللہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ بہت سبحان اللہ اتنا طاقتور نعرہ لگایا تو طاقتور جواب دیا. ایک جملہ پڑھ دوں اور بسم اللہ بسم اللہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. میری کیا طاقت کہ میں علی کے فضائل سناؤں. میں تو بس اتنے علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا ہوں. توجہ بلا آواز آنی چاہیے بالکل پڑھ رہی ہے. میں پھر سوچوں گا علی ساقی کوثر ہے نا, بے شک علی ساقی کوثر ہے نا, لیکن علی کوثر کے جام اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی کا مزہ چکھا. خبردار اس شراب کو کبھی نجس نہ سمجھنا. خبردار اس شراب کے نبی کو کہہ رہا ہوں, خبردار اس شراب کو کبھی نجس نہ سمجھنا. اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی, سلسبیل میں ملائی ہوئی, چادر تقی میں چھانی ہوئی, انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی, عیسیٰ نے بھی تو جنت کی دربانی مل گئی, ابراہیم نے بھی تو خلت رحمانی مل گئی, اور یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی, اور زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی. اب آتے ہیں مولا آواز رکھے, مولا آواز رکھے, یہ ہوتے رہا تو مولا آواز رکھے, یہ ہمیشہ بلند رہے, علی کا نام بلند رہے, علی ہمیشہ بلند رہے, اللہ کی حاجت کا پورا کرے علی کے نام کے صدقے میں. لیکن ایک اشارہ کروں گا جملہ, یہ تو پینے والوں کا انجام تھا ہے نا. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی. بیداری اشارہ ہو گیا, میں بیٹھا ہوں پوری طرح میرے ساتھ آنے والوں لیکن مل کے بیٹھا ہوتا ہے. نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی, یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی, زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی, اشرف اولیاء نے بھی تو طریقت کا نشان ہو گئے, صحابہ نے بھی تو سلمان ہو گئے, اہل بیت نے بھی تو بنیاد ایمان ہو گئے. تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا, جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا, اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا. کیا کہنے سبحان اللہ. فضائل انبیاء کی میزان ہے علی. بے شک بے شک عرش کی زینت علی, فرش کی زینت علی, بے شک منبر کی زینت علی, محراب کی زینت علی, ایمان کی زینت علی. جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی, اور جو اپنے باپ کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب. کربلا کا واقعہ گزر گیا. کسی نے حمید ابن مسلم سے پوچھا, کربلا کے واقعے کا رپورٹر, کہ حمید تو نے کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, بس یہ بتا کہ تیرے نزدیک سب سے اہم بات کیا تھی. رونے کے دن ہے, ایک مومنہ کی سارے ثواب کی وجہ سے آپ کے دل پر چوٹ ہے, لیکن حمید ابن مسلم کے صوت جدید کا رپورٹر ہے, کہتا ہے مقتل انسا کل شہید, میں کربلا کی ہر بات کو بھول سکتا ہوں, ولیکن لا انسا زینب بنت علی, لیکن میں علی کی بیٹی زینب کو نہیں بھول سکتا کہ جب خیموں میں آگ لگی تو وہ بیوی اس شان سے باہر آئی کہ بال بکھرے ہوئے تھے, منہ پر تماچا مار رہی. مدینے کا رخ کیا اور کہنے لگی, نانا صلی علیکہ ملک السماء, نانا آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی تھی, اور حاضر حسینوں کا, یہ آپ کے حسین کا لاشا کوئی اس کے پاس آنے والا نہیں ہے. آپ رو رہی ہیں, آپ کے بازو میں خدا کی آنسوؤں کو رومال سجدہ میں لگا دیں, لیکن ایک جملہ سنا, یہ رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے کا نہیں ہے, یہ رونا اس زخمی کان پر ہے
جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا. یہ اس سر پر ہے نا کافرے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام میں لایا گیا. محرم کی آخری تاریخیں تھی جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا. قافلے کو روک دیا گیا. زہر نے قیس حسین کا رستہ لے کر یزید کے دربار میں پہنچا اور کہا امیر وہ قیدی آ گئے جنہیں کربلا میں ہم نے اسیر کیا تھا. رک جاؤ. اپنے گزرا بلوائے, مشیر بلوائے. یزید نے بڑے بڑے لوگوں کو بلوایا, مشیروں کو بلوایا. جب گزرا آ گئے, مشیر آ گئے تو کہنے لگا کہ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں نا. کہا امیر, کہا جب بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہا امیر عوام کو اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے نیا لباس سلوا دیں, گھروں کا رنگ و روغن مکمل کروا دیں, سڑکیں صاف کروائی جاتی ہے, شہر کی آئندہ بندی کروائی جاتی ہے. کہا کتنی مہلت کا کار ہے؟ کہا 3 ہفتے. کہا نہیں 3 ہفتے بہت زیادہ ہے. کہا اچھا امیر 2 ہفتے کی مہلت دی. یزید نے کہا 2 ہفتے بھی بہت زیادہ ہے. کہا اچھا امیر پھر ہمیں 3 دن کی مہلت دے دیں. کہا جاؤ تمہیں 3 دن کی مہلت دی. 3 دن تک دمشق والے نئے لباس سلواتے رہے, سڑکیں صاف کرواتے رہے اور 3 دن تک آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم میں دمشق کی شاہراہ پہ کھڑا رہا. یقین سفر کو اجازت ملی کہ قافلے کو دربار میں شامل آیا جائے, بازار میں آیا جائے. قافلہ مرکزی بازار میں داخل ہوا, شہر میں داخل ہوا. خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے. جملہ سنا, اتنا مجمع تھا, اتنا اجتماع تھا کہ قافلہ نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے. کئی گھنٹوں تک قافلہ ایک مقام پر کھڑا تھا اور اس دن سے اس جگہ کا نام ہے باب الصحاب. باب الصحاب جس مقام پر میرے مولا سید سجاد کا ناقہ تھا اس کے سامنے ایک مسجد تھی. ایک بڑا مسجد کا دروازہ کھلا. ایک بوڑھا شامی مسجد سے نکلا. اس نے قیدی کو غور سے دیکھا اور کہنے کا خزنہ کو اللہ نے تمہیں رسوا کیا. سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اللہ ہمیں کیوں رسوا کرے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رونے والوں شامی گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی, یہ تو نے آیت کیوں پڑھی؟ سجاد نے دوسری آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. شامی پھر گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی جب حسنین نے روزہ رکھا تھا, یہ تو نے آیت کیوں پڑھی؟ میرے مولا سجاد نے تیسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. پورا شامی پھر گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت تو وہ وحی کی وقت ہے, یہ تو ان آیتوں کو کیوں پڑھ رہا ہے جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی؟ اور رونے لگے سجاد, کہا وہ آل محمد ہم ہی تو ہے. کہا قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو. میرے مولا نے قسم کھائی واللہ نحن اہل بیت محمد, خدا کی قسم ہم محمد کے اہل بیت ہیں. شامی نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا, آپ میرے حسین کے بیٹے سجاد ہیں نا؟ رو کے کہنے لگے ہاں. کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا, بس اتنا اور بتلانے یہ بیویاں کون ہے؟ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. آخر چلے مولا یہ بیویاں کون ہیں؟ اور لوگ کہنے لگے ارے یہ محمد کی نوازیاں ہیں, یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, یہ علی کی بیٹیاں ہیں. شامی نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, جہاد نہیں کر سکتا, چاہتا ہوں کہ ناکے کے سامنے بیٹھ جاؤں کہ ناکا مجھے کچلتا ہوا گزر جائے. کہا شامی ایسا کیوں چاہتا ہے؟ خدا کے آنسوں کو رومال سجدہ میں بتا دے. کہا شامی ایسا کیوں چاہتا ہے؟ کہا مولا ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہو اور میں رسول کے سامنے جاؤں تو ان سے کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں بڑے گناہ کیے لیکن آپ کی بیٹی زینب کی صورت نہیں دیکھی. اس وقت سجاد کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا, سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے. یہ جو کہا تھا نا سجاد نے الشام الشام الشام, کسی نے پوچھا فرزند رسول سے کہ مولا شام میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہنے لگے اتونا بہبال وربطونا کالاغنام,
سب سے بڑی مثبت یہ تھی کہ کچھ رسیاں لائی گئی اور ہمیں جانوروں کی طرح سے باندھ دیا گیا. کسی کا گلا، کسی کی کلائی، کسی کا بازو، کسی کا پاؤں اس شان سے دربار کی طرف لے کر چلے. اس وقت سجاد کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا. سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے. آخر جملہ سارے عزیزوں کا روب تاری تھا. اس وقت سجاد کہتے ہیں میری پھوپھی اماں آگے آئی، آخری الٹی اور کہا سجاد مت گھبرانا، میں ساتھ چل رہی ہوں. فاطمہ مت گھبرانا، زینب ساتھ میں ہے. رقیہ مت گھبرانا، میں ساتھ چل رہی ہوں. پہلا دروازہ دوسرا 7 دروازے تھے نا، اور ہر دروازے پر جلیل نے داہنے بائیں 500 سپاہی کھڑے کیے تھے تاکہ قیدیوں پر روک چلے. اور میری بیوی ایک ایک کو سمجھا کے لے جا رہی تھی. آپ رو چکے، خدا آپ کی پرسے کو قبول فرمائے، خدا مومنہ کے درجات بلند فرمائے. آخر جملہ ہاتھ کیوں کہ سن لینا. 7 دروازے تھے، پہلا دروازہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا دروازہ گزرا. میری بیوی ایک ایک کو سمجھا کے لے جا رہی ہے. مت گھبرانا، زینب ساتھ ہے. رقیہ مت گھبرانا، میں ساتھ ہوں. سجادہ مت گھبرانا، میں ساتھ چل رہی ہوں. رونے والوں کا کیسے کروں. جب 7واں دروازہ آیا جس کے بعد دربار تھا تو میری بیوی دربار میں جانے سے پہلے زمین پر بیٹھ گئی. سارے قیدی زمین پر بیٹھ گئے. سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں آپ تو کہہ رہی تھی مت گھبراؤ، آپ خود گھبرا گئی. کہا نہیں بیٹے میں گھبرائی نہیں. کہا پھر کیا بیٹھے کیوں؟ کہا بیٹے بتلاؤں. کہا پھوپھی بتائیے. کہا بیٹے 21ویں ماہ رمضان کو علی کی شہادت کی رات میرے بابا نے اپنا ذہنی سر میرے کاندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا بیٹی ایک دن تجھے دربار میں جانا ہوگا، مت گھبرانا، میں ساتھ چلنے کے لیے آؤں گا. تو سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں یہ کہہ کے کھڑی ہوئی اور آواز دی السلام علیکہ یا امیر المومنین. سجاد آؤ، قیدیوں آؤ، میرا بابا آ گیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم